أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف ہے. اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. سید الشہداء کی محبت میں ان کے اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء، سائر زائرین اہل بیت کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کے دین کو بیان کرنے میں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے رسول خدا کی وفات کے بعد بھی 250 سال کا وقت ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر گزر کیا، اور اس 250 سال کے اندر سوائے کچھ ایسے زمانے کے جب اہل بیت جیلوں کے اندر ہوا کرتے تھے، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے زندانوں میں ہوتے تھے، تمام اوقات لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، ان کی نصیحت اور ارشاد کے لیے روایات ارشاد فرماتے تھے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات تھیں یہ 250 سال کے زمانے میں جمع ہوتی رہی ہیں، اور مختلف راویوں نے ان کو جمع کیا ہے، مختلف موضوعات کے اوپر بیان ہوئی ہیں، زمانہ بھی مختلف ہے. لیکن ان تعلیمات کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ ان سب کو جمع کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے ایک نظام تشکیل پاتا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے. تو بچے کی پیدائش سے لے کر کسی کے فوت ہونے تک، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، کسی بھی معاملے کے اوپر دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ان کی ہدایت موجود ہوگی، دوسری بات یہ کہ اس ہدایت کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی بہت شدید ہوگا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ کسی ایک تعلیم کو علیحدہ کر کے دوسری تعلیم کو دیکھنے کی کوشش کریں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس ہم یہ چاہیں کہ بچے کی تربیت کا جائزہ لیں.
اب تصور کیجئے کہ مولا امیر المومنین کی ذات اقدس سے لے کر 12ویں امام تک تمام امامت کے سلسلے پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں اور اس خاص موضوع کے اوپر ان کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بچے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، بچے کو کس انداز میں بڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، اور زمانہ کب سے ہے؟ مثال کے طور پر پہلی دوسری ہجرہ سے شروع کر لیجئے اور اس کے بعد 255 ہجرہ تک، 60 ہجرہ تک روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ یہ سب بچے کی تربیت کے بارے میں۔ اب جب آپ بچوں کی تربیت کی ساری احادیث کو جمع کریں اور پھر ان احادیث کو جوڑیں ان احادیث سے جس میں عقائد بیان ہوئے، توحید کو بیان کیا ہے، تو ظاہری طور پر کوئی شاید رابطے کو نہ سمجھ سکے کہ بھئی یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، توحید ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ لیکن اگر آپ تربیت کے اصولوں کو جانتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس سے توحید کو علیحدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب بچے کی تربیت ممکن نہیں ہوگی، بالکل ممکن نہیں رہے گی۔ اور آپ چاہیں کہ توحید کو نعوذ باللہ نظر انداز کریں، صرف بچوں کی تربیت کو دیکھیں تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ جو انہوں نے اخلاق ہمیں سکھایا ہے، یعنی بچوں کی تربیت کرنے والوں کو، اس کو آپ علیحدہ کریں اور بچوں کی تربیت کی روایتوں کو صرف دیکھ کر تربیت کرنے کی کوشش کریں، تو جیسے ہی آپ ان روایتوں کو علیحدہ کریں گے جن کا تعلق سکھانے والے کے اخلاق سے ہے، پھر تربیت کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو پورا نظام ہے یہ اتنا جڑا ہوا نظام ہے، اتنا کنیکٹڈ نظام ہے کہ آپ جیسے ہی اس میں سے کسی ایک حصے کو نکال کر پھر دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کم سے کم چیز ہوتی ہے وہ نظام کی پروڈکٹیوٹی جو تھی، جو اس کا فائدہ ملنا چاہیے تھا، وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ اسی تربیت کے معاملے میں کل پرسوں بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا شاید کہیں نجی گفتگو میں عرض کیا ہو کہ بھئی ہم اپنے بچوں کی تربیت میں مغربی معاشرے کے اندر بہت زیادہ کامیابی نہیں دیکھ رہے۔ جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تربیت کا تھا اس میں بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ معاملہ وہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ اس کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر کسی کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو تو کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ فی الحال میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں بعد میں دیکھوں گا؟ ہیلتھ کا ایشو اگر چھوڑ دے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو تربیت اولاد بھی ایسے ہی ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کا ہمارے فکر کے اوپر چلنا اور ہمارے مذہب کا فکر کا ان کے اندر باقی رہنا، یہ ہمارے لیے پرائرٹیز میں سے ایک پرائرٹی ہے، اگر نہ کہوں کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک پرابلم آ رہی ہے کہ بھئی یہ فینومینا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم تو ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن جو رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ رزلٹ اس طرح سے نہیں مل پا رہا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ رزلٹ جو نہیں مل پا رہا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا سسٹم نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا ہے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ سسٹم چونکہ 1400 سال پہلے بیان ہوا تھا، ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں، خدا نہ کرے کوئی اس انداز میں سوچے، نہیں سوچ رہا ہوگا کوئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ سوچے کہ بھئی سسٹم 1400 سال پہلے کا تھا، وہ جزیرہ نما عرب کے لیے تھا، اب یہاں پہ معاشرہ تبدیل ہوا ہوا ہے، زمانہ تبدیل ہوا ہے، اس خاطر یہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ کیوں اس فرق کو پورا کرے گا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ ساری کنڈیشنز ہم نے پوری کر لی ہیں جس کے اندر سسٹم نے امپلیمنٹ ہونا تھا۔ اب مثال کے طور پر سسٹم کے امپلیمنٹ ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ تو سسٹم کے امپلیمنٹ ہونے میں صرف بچہ نہیں ہے جو ٹارگٹ ہے، بڑوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کے اندر۔ اگر سکھانے والا اس اخلاق پہ عمل نہ کر سکے تو سیکھنے والا کیسے سیکھے گا؟ اب اس کی میں ایک مغربی دنیا سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مختلف اسلامک سکولز میں میرے جانے کا موقع ہوتا ہے، ویسٹ میں بھی اور مختلف جگہوں پر، افریقہ میں بھی بہت ساری جگہوں پر، پاکستان میں تو ظاہر جانا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب ہم جو ان اسلامک سکولز میں جاتے ہیں تو بہت ساروں میں ایک عجیب پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو ہم سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ یعنی میں نے ایسا اسکول بھی دیکھا ہے جہاں پر بچوں کو زیارت وارثہ رٹوائی جاتی ہے، ہر بچے کو زیارت وارثہ آتی ہے، زبانی آتی ہے زیارت وارثہ،
دعائیں آتی ہیں، ہر بچے کو دعائیں زبانی آتی ہیں، لیکن صرف ایک مشکل ہے، پورے اسٹاف میں صرف ایک بچی پردہ دار ہے ٹیچرز میں، باقی سب بے پردہ ہیں، سب بے پردہ ہیں۔ اچھا اب وہ سارے بچے زیارت عاشورہ سیکھ رہے ہیں، وہ بچے دعائے سلامتی سیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی دعائیں ان کو حفظ ہیں جو عام آدمی کو حفظ نہیں ہوں گی، اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ ان کے کسی ٹیچر کو حفظ ہے، نہ ان کے کسی ٹیچر نے پڑھنا ہے، اور جن چیزوں کو وہ اسلام کی تعلیمات میں سکھا رہے ہیں بچے ان تعلیمات کو اپنے ٹیچرز میں نہیں دیکھتے۔ اب میں آپ سے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھوں گا، یہ بچے دین سیکھ لیں گے؟ کیسے سیکھیں؟ بھائی دیکھیے میں اپنی مثال رکھ کے کہہ دیتا ہوں تاکہ دیکھیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرض کریں میں آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے درس دوں، میں آپ کو یہاں پر ابھی کچھ عرض کروں گا بھی کیونکہ موضوع بھی آئے گا اس کے اوپر، کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل کہاں پہ ختم کیا تھا، تو میں آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر کوئی بات کروں اور جب نیچے اتروں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس سے زیادہ دنیا دار کوئی آدمی نہیں ملا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا میری بات کا کتنا اثر آپ پہ رہے گا؟ تقریباً سارا اثر ختم ہو جائے گا کہ بھئی آپ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی ممبر پہ بیٹھ کر ہمیں اتنی لمبی لمبی نصیحتیں کر رہا تھا آخرت کے بارے میں، تقوی پرہیزگاری کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، اس آدمی کا جو اصل کھلا ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے، تو میری بات کا اثر کہاں رہے گا پھر؟ اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرجع تقلید کا حکم یہ ہے کہ پردہ یہاں سے یہاں تک واجب ہے، اچھا جو سنا رہی ہے وہ خود پردہ نہیں کر رہی ہے۔ اب بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بچی اس سے سیکھے گی کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں سیکھے گی۔ اب ان اسلامک اسکول میں پرابلم کیا ہوئی ہے؟ ان اسلامک اسکول میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹ تو رکھ لیا ہے، کریکولم اور سلیبس تو رکھ لیا ہے، یہ بھول گئے کہ تربیت کس نے کرنی تھی، یہ بھول گئے کہ تربیت ہونی کیسے تھی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کتابوں سے تربیت ہونی ہے، کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی، کردار سے تربیت ہوتی ہے۔ آپ وہ کردار اگر نہیں ڈالیں گے اسکول کے اندر، یہ اسکول بچے دیندار بچے نہیں بنا پائیں گے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک چیپٹر کو ہم بہت ریلیجیسلی لے لیتے ہیں اور دوسرے چیپٹر کو جس کو خدا نہ کرے کوئی مشکل ہوتی ہے ہمیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیسز اٹھا کے اس پر عمل کیا جا سکے، نہیں ہے، دین انٹیگریٹڈ ہے، انٹیگریشن اس کا بہت ضروری ہے، نہیں ہوگا تو پھر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کے اوپر کل عرائض پیش کر رہے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، بظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد یا علی۔ کل آپ کی خدمت میں موضوع کو بیان کرتے ہوئے، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو تو میں موضوع عرض کر دیتا ہوں، ہمارا موضوع اس بات پہ تھا کہ یہ جو کربلا کا معرکہ ہوا جس میں ایک طرف سید الشہداء تشریف فرما تھے، دوسری طرف یزید کا لشکر تھا، یہ جو خواص تھے، جو کوالٹیز تھیں سید الشہداء کے اور ان کے لشکر کے اندر، یہ کون سی کوالٹیز تھیں جس نے ان کو ڈسٹنگوش کیا ہوا تھا؟ ورنہ بہت ساری چیزیں کامن تھیں دونوں کے اندر، بھئی مسلمان ہونا، قرآن ماننا، نماز پڑھنا، نعرے لگانا، یہ سب دونوں کے اندر کامن تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ تو ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی اس لشکر کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور یہ بات بھی ہوئی کہ وہ خاص بات ہمارے اندر بھی آنا بہت ضروری ہے، ورنہ جب ان کے فرزند تشریف لائیں گے تو وہ کربلا کا معرکہ چل رہا ہوگا۔ پہلے دن اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی کہ کربلا کا معرکہ رکا نہیں ہے، کربلا کا معرکہ چل رہا ہے۔ امام نے بھی اپنے جملات ایسے ہی بیان کیے تھے، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، یہ سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ امام کربلا کے معرکے کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا کا معرکہ تو چل رہا ہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، پھر ایک اور دلیل ہے اس کے اوپر۔
تو وہ کون سے لوگ ہیں جو حسینی بنتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو حسینیت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ تو کل آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض ہوا اور بڑی احتیاط سے عرض کیا گیا تاکہ اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ زبان پر امام کا نام ہونا یہ کافی نہیں ہوتا۔ کل عرض کیا تھا، تفصیل سے عرض کیا تھا، اور اس میں احتیاطاً پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو یہ دکھائیں کہ تم چھوٹے ہو یا ہم بڑے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نہ قصد ہوتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ تو الٹا کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس محبت کے ساتھ امام کی طرف بڑھنا ہے جس کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہم اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ سب سید الشہداء کی محبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس محبت کو لے کر ہمیں امام کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ تو ان باتوں کا کوئی یہ ہدف نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی تنقید یا ٹانٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہم لوگوں کے لیے واضح رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس طرف بڑھ جانا چاہیے۔ تو کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ جو کوفی تھے ان کے ساتھ مشکل یہ نہیں تھی کہ ان کے زبان پر امام کا نام نہیں تھا، زبان پہ امام کا نام تھا، نہ ان کے ساتھ یہ مشکل تھی کہ ان کے دلوں میں امام حسین کا نام نہیں تھا، دلوں میں بھی تھا۔ فرزدق کا قول بیان ہوا کہ فرزدق نے کہا کہ مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ بھی عرض ہوا کل کہ ان کا سید الشہداء کے غم میں رونا یہ بھی تاریخ میں ثبت ہوا ہے، یہ بھی ہے۔ تو ان کے زبان پر امام کا نام تھا، ان کے دلوں میں امام کا نام تھا، ان کے جذبات بھی امام کے لیے تھے، لیکن صرف ایک مشکل تھی، ان کا عمل امام کے ساتھ نہیں تھا، عمل امام کے ساتھ نہیں تھا، وہ قربانی نہیں دے پا رہے تھے۔ مشکلات میں کچھ ایسی آ گئے کہ دل میں تو امام کا نام تھا، زبان پہ بھی تھا، جذبات بھی تھے، لیکن قربانی نہیں دے سکے۔ بہت عجیب ایک واقعہ ہے عاشور کے دن کا، آپ نے یقیناً مصائب میں سنا ہوگا، میں اسی کو یاد دلانے کے لیے صرف اشارتاً عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ عاشور کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، عصر کے واقعات میں سے، کہ کوئی شخص سید الشہداء کے خیمے میں گھس کر چیزیں لوٹ رہا تھا۔ وہ جو چیزیں لوٹ رہا تھا تو لوٹتے وقت رو بھی رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم جب لوٹ رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ خاندان نبوت پہ کیسا وقت آیا ہے۔ کہا کہ اگر تم خاندان نبوت کے اتنے چاہنے والے ہو کہ ان کی مظلومیت پر رو رہے ہو تو لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے لوٹ رہا ہوں کہ میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹے گا۔ صحیح؟ اب میں آپ کو صرف 1 منٹ کے لیے روکوں گا یہاں پر اور یہ پوچھوں گا کہ اس رونے کا اس کو فائدہ ملے گا کیا؟ اس سے بڑا کوئی جرم قابل تصور ہے؟ بھائی اس کو ہمارا جب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں اس کو یہ کہنا تھا کہ تم جو ان کے اتنے چاہنے والے ہو، ان کی مظلومیت پر رو رہے ہو، تم ان کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تم اتنے چاہنے والے تھے، تمہیں تو وہاں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا نا، تمہیں وہاں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ کوئی یہاں سے نہ گزرے، اور اگر گزرے تو میری لاش پہ سے گزرے۔ جیسے سید الشہداء کے جسد اطہر پامال ہوا تو اپنا تم جسم پامال کروا لیتے، جس طرح امام کے اور چاہنے والے شہید ہوئے تم بھی شہید ہو جاتے۔ کیا ان لوگوں نے لوٹا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی تو جان دی نا۔ اچھا یہ آدمی پلٹ کر کہے گا کہ مجھے پتا ہے میرے جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جواب میں یہی کہے گا نا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا یہ ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیں کہ اس کی بنیاد پہ یہ لوٹنا شروع کر دے یا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو قربانی دینی ہوتی ہے۔ امام حسین کا گھر ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ میرے خون بہنے کا فائدہ ہو یا نہ ہو، نہ میں ان کے خلاف جا سکتا ہوں، نہ ان سے لا تعلق ہو سکتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ، مجھے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا چاہے میری جان جائے۔ ہمیں اس سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ مکہ سے امام کربلا کی طرف جانے والے تھے، اعلان کر چکے تھے کہ لوگ میرا ساتھ دیں۔ عبداللہ بن زبیر، زبیر کا بیٹا،
یہ زبیر پھوپھی زاد ہے امیر المومنین کا، پھوپھی کا بیٹا ہے، اور یہ وہی زبیر ہے جس نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف شمشیر اٹھائی لیکن بعد میں شرمندہ ہو کے میدان چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس کا بیٹا عبداللہ، یہ عبداللہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے امیر المومنین نے زبیر سے کہا تھا کہ زبیر تم ہمارے آدمیوں میں سے تھے، جب سے تمہارا بیٹا بڑا ہوا ہے تم سے ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ اتنا اس معاملے میں بدبخت آدمی ثابت ہوا۔ کافی لوگوں کے نزدیک محترم ہے، یہ کافی لوگوں کے نزدیک محترم ہے۔ میں اب کیا عرض کروں، کیا کیا تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مکہ میں سید الشہداء سے ملنے آیا اور سید الشہداء سے کہنے لگا کہ ڈائلاگ ہے، میں 2-3 منٹ لوں گا اس میں، آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کربلا میں یعنی کوفہ کے نزدیک شہید ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کوفہ کے نزدیک شہید ہو جائے گا۔ البتہ اس زمانے میں کوفہ نہیں کہتے تھے اس کو، رسول اللہ کے زمانے میں، بعد میں کوفہ اسٹیبلش ہوا ہے، یہ شہر نیا بنا تھا۔ تو کہا میں نے سنا ہے کہ شہید ہو جائے گا، تو آپ خیال کیجئے گا کہ آپ نہ ہوں۔ امام نے جواب میں بڑا نفیس جملہ ارشاد فرمایا، ویسے تو ان کا ہر قول نفیس۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے تو اب میرے نانا سے سنا ہے، کیا میں نے نہیں سنا ہوگا؟ بھئی نانا میرے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی نسل میں سے ایک شہید ہوگا، ان کی اولاد میں سے شہید ہوگا۔ تو اولاد تو رسول اللہ کی صرف 2 تھیں، ایک امام حسین اور ایک امام حسن۔ تو شہید کس نے ہونا ہے؟ یا میں نے ہونا ہے یا میرے بھائی نے ہونا ہے۔ تو میرے نانا نے تمہیں بتایا ہوگا اور مجھے نہیں بتایا ہوگا۔ فرمایا تم نے تو میرے نانا سے سنا ہوگا اور میں نے نہیں سنا ہوگا۔ تو خیر شرمندہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر کیا بات کرتا ہے؟ امام نے کہا کہ ساتھ دو، اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو۔ کہنے لگا کہ نہیں میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنا کرتا کھولیں، گریبان کھولیں اور مجھے اپنا سینہ دیکھنے کا موقع دیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام نے گویا کرتے کو کھولا، اس نے سینے پر ایک جگہ کا بوسہ لیا، چوما اسے۔ کہنے لگا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول چوما کرتے تھے۔ چوما، رویا اور چلا گیا۔ چوما بھی، رویا بھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، اس کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خنجر لگنا ہے، اس کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ تیر لگنے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول یہ کہہ کر رو رو کر بوسہ لیا کرتے تھے۔ پھر بھی ساتھ نہیں دیا، پھر بھی ساتھ نہیں دیا۔ اچھا اب عبداللہ بن زبیر کو سوچیے گا، اس کے زبان پر امام کا نام ہے، جد امجد کو پہچانتا ہے، اپنی طرف سے تبرکات کا بوسہ لے رہا ہے، اپنی دانست میں امام کی مظلومیت پہ رو بھی رہا ہے۔ مشکل کیا ہے اس کے ساتھ؟ صرف ایک مشکل رہ گئی ہے، ساتھ نہیں دے رہا ہے، ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے تاریخ میں یہ معاملہ کئی دفعہ رہا ہے۔ اچھا اب سوال یہ تھا کہ یہ ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور چونکہ آپ تشریف فرما نہ ہوں بعض لوگ، اس لیے میں عرض کر دوں کہ آخر میں آ کر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حتیٰ اگر ایسا ہو تب بھی یہی وہ فرش ہے جس سے ہمیں نصیب ہونا ہے، وہ ساتھ دینا بھی یہیں سے نصیب ہونا ہے۔ بس کوئی یہ نہ کہے کہ گریے کی قیمت نہیں ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں گریا کرو، اسی فرش پر آؤ، چونکہ یہیں سے وہ ساتھ دینا بھی نصیب ہونا ہے، یہیں سے سب کچھ ہونا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رونے کا فائدہ نہ ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو کیوں روئے؟ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں فائدہ ہے۔ فائدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس مرحلے پر رکو، فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس فرش عذاب پر آؤ، آنسو بہاؤ، امام کی محبت کا اظہار کرو اور امام سے طلب کرو کہ مولا ہماری جان آپ کی امانت ہے، آپ کی راہ میں قربان ہونی ہے، ہماری زندگی، ہماری طاقتیں آپ کے لیے ہیں، ہمارا پیسہ، ہماری اولاد آپ کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امانت میں خیانت کر جائیں۔ یہ اولاد آپ کے لیے تھی۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے اتنے عجیب
مثالیں قائم کر دیں اہل بیت کے چاہنے والوں نے۔ ایک امام کا چاہنے والا، اس کے 2 بیٹے قربان ہوئے امیر المومنین کے زمانے میں، ایک گویا جنگ صفین میں، ایک ظاہراً جنگ نہروان یا جمل میں۔ ایک موقع پر امیر شام کو ملا، امیر شام آپ کو پتہ ہے دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں کہاں پہنچا ہوا۔ امیر شام کو ملا، اس کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تمہاری حالت کیسی ہے۔ اب میں جو جسارتاً یہ جملے عرض کر رہا ہوں چونکہ تاریخ میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ ظاہر ہے مجھے اچھا تھوڑی لگے گا کہ میں یہ جملے عرض کروں، لیکن اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی تاریخ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تمہاری حالت کیسی ہے، علی کے 2 بیٹے زندہ ہیں اور تمہارے 2 بیٹے مر گئے۔ شہید کے باپ کو اذیت دینے کے لیے یہ جملے کہے اس نے۔ انہوں نے جب سنا تو اس سے کہا کہ تو بہت بدبخت ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ یہ چاہنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے شہید ہوئے ہیں اور میں زندہ ہوں، وہ ان کے بچے زندہ ہیں۔ کہنے لگا میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میرے مولا شہید ہو گئے ہیں اور میں کیوں زندہ ہوں، مجھے ان سے پہلے شہید ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے بہرحال اور جواب بھی دیے۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے ہمارے سامنے یہ راستہ رکھا ہے، اور تاریخ میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کی زبان پہ نام بھی رہا، سب کچھ رہا، لیکن نہیں ساتھ دے سکے۔ کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ کل ہم نے تھوڑا سا اس کا انالیسس کیا، 3 نتیجوں پر ہم پہنچے کہ 3 وجہ تھی جو بیچ میں آ گئیں جس کی وجہ سے لوگ ساتھ نہیں دے سکے۔ ایک تو یہ کہ یہ خوفزدہ ہو گئے، ان کو اس بات کا ڈر آ گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ہمیں مروا دے گا، ہم لوگ مارے جائیں گے، تو موت سے ڈر گئے۔ اس کے علاوہ صرف موت سے نہیں ڈرے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو موت اگر آتی تو آسان آتی، نہیں، آسان موت نہیں آتی۔ بچے پہلے مرتے، خاندان پہلے اجڑتے، گھر بھی تباہ ہوتے، کھیتی باڑی سب اجڑ جاتی، یہ سب ہونا تھا۔ شب عاشور، پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شب عاشور سید الشہداء نے کہا عمر سعد سے کہ ایک خیمے میں ہم دونوں بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو تم بھی ایک آدمی لاؤ، میں بھی ایک آدمی لاؤں گا، فوج کو نہیں لائیں گے، ایک خیمہ لگاؤ، دونوں آتے ہیں، بیٹھیں، بات کریں کہ کیا ہوا۔ اس نے پہلے نہیں مان رہا تھا، لوگوں نے شرم دلائی کہ بھئی اگر سامنے والا بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، جاؤ بات کرو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا کہیں گے۔ پھر جاتا ہے اپنے ساتھ ایک بہت طاقتور اپنا غلام لے کر امام کے خیمے میں اکیلا آتا ہے، طے یہ تھا کہ اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ امام بھی تشریف لاتے ہیں، گویا حضرت علی اکبر کو لے کر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں دونوں۔ امام پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ کہنے کا جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے سب کچھ سنا ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے؟ کہا یہ بھی پتہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ پھر مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اگر آپ سے لڑنے نہیں آتا تو عبید اللہ میرے کھیتوں کو برباد کر دیتا۔ اب امام کو یہ معلوم ہے کہ یہ عمر سعد واپس بھی چلا جائے نا، شمر آ کے لشکر کو سنبھال لے گا، ایک اور لیڈر آ جائے گا، کوئی اور لیڈر مار لے گا۔ امام چاہ رہے تھے اس کو بچائیں۔ امام نے فرمایا عمر سعد، اگر تجھے کھیتوں کی پرواہ ہے تو مدینے آ جا اور میں تجھے تیرے کھیتوں سے بڑے کھیت دے دوں گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، امام یہ نہیں چاہ رہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی، نہیں، جنگ تو چلے گی، یہ لشکر بھائی یہ سردار نہیں ہوگا کوئی اور سردار آ جائے گا۔ اتنے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے کہ عمر سعد خود پریشر میں تھا کہ سارے اس کے جاسوس ایک ایک چیز رپورٹ کر رہے تھے، ذرا سا ہلکا پڑتا تھا تو پیچھے خبر چلی جاتی تھی۔ تو یہ تو امام کو پتا تھا کہ یہ جائے گا کوئی اور آئے گا، امام چاہتے تھے اس کو جہنم سے بچا لیں۔ امام نے فرمایا تو پرواہ نہ کر، اگر کھیتوں کا معاملہ ہے میں تجھے بڑے کھیت دوں گا۔ کہنے لگا کہ وہ میرا گھر بھی گرا دے گا۔ امام نے فرمایا کہ جو تیرا گھر کوفہ میں ہے اس سے بڑے گھر میرے پاس مدینہ کے اندر ہیں، میں تجھے گھر بھی دوں گا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، امام نے خاموشی اختیار کی۔ جواب ہم سب کو معلوم ہے، کہنے لگا کہ اگر میں نے نہیں یہ جنگ کی تو عبید اللہ ابن زیاد میرے بیوی بچوں کو مارے گا،
اب امام خاموش رہے، امام نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک جواب ہمارے پاس موجود ہے جو امام کی کرامت اور ان کی بزرگواری ہے کہ وہ جواب نہیں فرمایا انہوں نے، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ میری اولاد کی زیادہ قیمت ہے یا خاندان اطرت کی؟ نبی کے خاندان کی زیادہ قیمت ہے یا میرے خاندان کی؟ تو فرض کریں اگر ایسا تھا کہ کسی کے خاندان کو مرنا تھا اور کسی کے خاندان سے لڑنا تھا، تو کیا اس کی خاطر نبی کے خاندان سے لڑنا جائز ہو سکتا تھا؟ سید الشہداء نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، ہمیں معلوم ہے جواب اس طرح سے ہوگا۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ بھئی یہ جو روٹس ہوتی ہیں، یہ روٹس جن کے اندر ہوتی ہیں وہ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ وہ روٹس کیا ہیں؟ پہلا روٹ ہو گیا، پہلی جو جڑ ہو گئی وہ خوف، لوگوں کے اندر خوف تھا۔ خوف کس کا تھا؟ میں نے عرض کر دیا، خوف سادہ سادہ یہ نہیں تھا کہ میں مارا جاؤں گا، نہیں، خوف بہت لمبا چوڑا تھا، وہ سارے خوف میں نے بتا دیا آپ کو۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات تھی لالچ۔ لالچ کس بات کی تھی؟ لالچ اس بات کی تھی کہ بھئی مجھے قبیلے کی سرداری مل جائے گی اگر میں عبید اللہ ابن زیاد کی بات مان لوں گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے تو دروازے سے تھوڑا آگے آ جائیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، امام زمانہ بلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یعنی مجھے ٹریفک مینجمنٹ کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ میں آپ کو ہلا جلا کر خوش ہوں گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں صرف سوچتا ہوں نظم و ضبط کی خاطر فقط یہ کیا ہے، ورنہ آپ برا نہیں مانیے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کہیں کوئی بچے نے جانا ہوتا ہے تو اس خاطر اس کو اینڈ میں بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پیچھے جا سکے، ہمیں مجبوری کا احساس ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کو خوف تھا، ان کو لالچ تھی۔ یہ لالچ کس بات کی تھی؟ لالچ اس بات کی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا پیسہ دے رہا ہے، سرداری دے رہا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو سرداری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ سب باتیں تھیں۔ اور تیسری ایک بات بڑی خطرناک ان کے اندر اور تھی، بجائے یہ کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ سنتے، یہ اپنی قوم اور قبیلے کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے۔ قوم قبیلے کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے، اپنے قوم کے سردار کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عصبیہ، اور یہ وہ عصبیت ہے جس کے خلاف سید الشہداء کی زیارتوں میں بیان آیا ہوا ہے کہ خدا اس عصبیت کو لعن کرے، اس تعصب کو لعن کرے جس نے اس ظلم کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یہ عصبیت کیا ہوتی ہے یہ، اور وہ وہاں پہ کیسے آئی تھی؟ وہ اس طرح سے آئی تھی کہ قبیلے کے جو سردار تھے وہ اپنی سرداریوں کو بچانے میں، اپنی جانوں کو بچانے میں عبید اللہ ابن زیاد کے خوف سے امام حسین کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ جو قبیلوں کے نیچے رہنے والے تھے ان کو پتہ تھا امام حسین کون ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے سردار سے ہٹ کر امام کا ساتھ دیا تو قبیلے میں ہماری کوئی گنجائش نہیں ہوگی، قبیلے والے ہمیں نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، اب اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب حق کی بات آئے تو قبیلہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل مثال میں کہ بھئی حر ابن زیاد نے بھی تو اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، حر ابن یزید ریاحی نے، حر نے اپنا قبیلہ چھوڑا، حبیب ابن مظاہر نے، اسدی تھے، انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا، زہیر بن قین کے بجلی قبیلہ تھا، اس نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا سب نے۔ تو جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے آئے تھے انہوں نے بھی تو اپنے قبیلے چھوڑے تھے، لیکن یہ لوگ گنتی کے چند لوگ تھے، باقی سب نے کہا ہم قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کچھ لوگ لالچ میں آ گئے، کچھ لوگ خوف میں آ گئے، کچھ لوگ عصبیت میں پھنس گئے۔ ان سب کی دین میں مذمت ہے۔ اب مجھے یہاں سے شروع کرنا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیا اس لیے کہ تاکہ میں اس کو کنیکٹ کر سکوں، وہ یہ کہ ان تین کی جڑ کہاں پر ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا جیسا ایک طالب علم، آپ کا جیسا سید الشہداء کا چاہنے والا، وہ لالچ، خوف اور عصبیت کو اپنے اندر سے کاٹ لے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ لالچ، خوف اور عصبیت، اس کی جڑ کہاں پر ہے؟
اگر وہ جڑ ہمیں پتہ چل جائے جس کی روٹس ہیں، اگر وہ روٹس میں اور آپ کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو چلو معلوم ہوا کہ نہ اب ہمیں خوف آ رہا ہے، نہ ہمیں لالچ ہے، اور نہ اب عصبیت میں پھنس رہے ہیں۔ صحیح ہے، ان تینوں کی جڑوں کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے ہم تو کیا انالیسس کریں گے، ہم تو روایتوں کا سہارا لیں گے، ہم تو روایتوں میں جا کے دیکھیں گے کہ روایتوں نے کیا بیان کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہم جیسوں کے ساتھ ایک مشکل اور بھی آ گئی ہے۔ ہم لوگ روایتیں سنتے ہیں، روایت کا مفہوم سنتے ہیں، اس کو اتنی دفعہ سنا ہے کہ ہمارا گویا اس کے اوپر سے یقین الفاظ میں رہ گیا ہے۔ کانٹینٹس پہ اب ہم توجہ نہیں دے رہے، کانٹینٹس پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ اب اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ، ہمارے دوست کے والد تھے، وہ قم تشریف لائے اور انہوں نے باتوں میں بیوروکریسی کی مختلف مشکلوں کو بتایا۔ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی وہاں پہ کیا کر رہی ہے، رشوت، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا، اپنی دانش میں سمجھنے کے لیے معاملے کو، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے تجربے کار ہیں، آپ اتنے رینک کے اوپر بھی ہیں، یہ جو مشکل ہے اس کی روٹ کیا ہے؟ اب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ روٹ بولنے والے ہیں۔ انہوں نے بولا، میں نے کہا یہ تو صحیح ہے لیکن اور بھی تو کوئی چیز ہوگی۔ یعنی میں نے کہا کہ بھئی یہ تو دین کہتا ہے، اب آپ لوگ اپنا بھی تو بتائیے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا اور کچھ نہیں ہے، یہ جو دین نے کہا یہی روٹ ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا ان تمام کی ان مسائل کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، امام نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ روایت تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن آپ کوئی اور سبب بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے، یہی ہے۔ اچھا، میں اس کو کیوں اتنا لائٹ لے رہا تھا؟ اس لیے اتنا لائٹ لے رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے سنی ہوئی تھی وہ۔ تو اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جب ہمیں دین بتاتا ہے کہ ریزن یہ ہے، ہم اس کو سیریس نہیں لے پاتے، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ اب دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین یہ کہہ رہا ہے یہ جو تم لالچ دیکھ رہے ہو نا، جس کی وجہ سے لوگ امام حسین سے دور ہو گئے، یہ جو خوف دیکھ رہے ہو جس کی وجہ سے لوگ دور ہو گئے تھے، یہ جو تم عصبیت دیکھ رہے ہو جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا تھا، ان سب کی ایک روٹ ہے۔ وہ روٹ کیا ہے؟ یہ لوگ دنیا کے عاشق ہیں، دنیا کی محبت ان کی دلوں میں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو دنیا کی محبت ہے، چلو یہ ایک فیکلٹی ہے انسان کے اندر، ایک پورشن ہے دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کی محبت سے یہ سارے رزلٹ کیوں نکل آتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دنیا سے محبت کرے لالچی نہ ہو، دنیا سے محبت کرے لیکن بہادر ہو، دنیا سے محبت کرے لیکن عصبیت نہ دکھائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ جس میں دنیا کی محبت ہوئی وہ خوف زدہ رہے گا، وہ بزدل ہوگا، وہ لالچی ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں کہ بھئی دونوں کا لنک کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بھئی ایک آدمی دنیا کی محبت کرے لیکن بہادری دکھائے۔ ذرا سا اس کو عرض کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صاحب ایک مشکل آتی ہے کہ ہم دل سے جس کو چاہتے ہیں اس سے ہماری ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، ایک اٹیچمنٹ بنتی ہے۔ بھئی آپ کسی کو بھی چاہتے ہو، بدترین مثال سے شروع کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی دنیا پرست میرا جیسا کوئی گاڑی کو پسند کرتا ہو، بھئی یہ گاڑی بہت زبردست گاڑی ہے، اس کو بہت پسند کرتا ہو، اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر اب اس کو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو تمہاری گاڑی ہے نا، میں تو اس کو توڑنے والا ہوں، صحیح ہے، اور اگر تمہیں گاڑی چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہر ایسی چیز جو دنیا سے ہو، اس کی اٹیچمنٹ ویکنس لاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ دنیا کو کیا پتا کہ آپ اٹیچ ہیں،
مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرض کریں کہ بھائی میرے پاس بہت بڑا ایک بلڈنگ میری ہے، بہت بڑی بلڈنگ میری ہے، میں نے بنائی ہے، پہلے دن سے کھڑے ہو کر آخری دن تک میں نے بنوائی ہے، مثال کے طور پر بڑی زبردست بلڈنگ ہے، بہت زیادہ کاسٹلی ہو گئی ہے، کئی $100 ملین سوچ لیجئے آپ، ایسے ہی وہ اتنے کی ہو گئی ہے، اور میری تو اس کے ساتھ جان اٹکی ہوئی ہے، صحیح ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اس بلڈنگ کی میرے ساتھ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، وہ مٹی، بجری، لکڑی، سریا، لوہا، اسٹیل، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری جان اس کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، اس کا بھی میرے ساتھ کچھ لٹکا ہوا ہے کیا؟ نہیں، وہ بے جان ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر میں اس کا مالک نہ ہوا، کوئی اور اس کا مالک ہوا تو یہ ریزسٹ کرے گی؟ اس کو کیا، اس میں کچھ ہو تو ریزسٹ کرے۔ مولا نے فرمایا تھا ایک قول کے اندر، فرمایا جن گھروں کو تم نے آباد کیا تھا نا، مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جن گھروں کو تم نے آباد کیا تھا نا، جس کے لیے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، اب اس میں کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں۔ اور آگے عجیب عجیب جملے تھے، بہرحال جن عورتوں کے لیے تم نے زندگیاں گزاری تھیں، اب ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، یہ اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے۔ اچھا جن سے ہم دنیا میں اٹیچمنٹ کرتے ہیں، ان کی ہم سے کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، تو کیا میں اس سے وفا کی توقع کروں کہ یہ میرے لیے لائلٹی دکھائے؟ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ون سائیڈڈ ہے سارا کیس۔ اگر یہ ون سائیڈڈ ہے اور یہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہو تو کیا یہ روکے گی؟ نہیں، اس سے خوف آتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو چھیننے کی کوشش کی، اس نے میرے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اس نے چلا جانا ہے، اس سے خوف آتا ہے، اس سے انسان میں ویکنس آتی ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے، چونکہ اس نے تو میرے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا اس نے مجھے بچانا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اب ذرا ایسا کرو کہ دنیا کی کسی چیز کی جگہ خدا کو رکھ لو، وہی اٹیچمنٹ جو دنیا کے ساتھ تھی، اگر وہی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا اب میری اٹیچمنٹ ہو گئی خدا کے ساتھ، ریسیپروکل، اس نے میرا کچھ خیال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو خدا اس کو ساری مشکلات سے نکالے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، وہ دو طرف کی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور مشکل ہے، دنیا میں جب کسی چیز سے اٹیچ ہوتا ہوں تو ایک تو ہے کہ اس کمبخت کی میرے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ بھائی اگر ہم سے آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے ایک جگہ پتہ ہے، میری اٹیچمنٹ ہوئی اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد بھی مجھ سے اٹیچ ہو رہی ہے، ہو گئی اٹیچ۔ اچھا اب میں ایک بات پوچھوں گا، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے بیچارے کے؟ اس کے پاس طاقت ہے کیا؟ میں تو اس سے اٹیچ ہو گیا، یہ بھی مجھ سے اٹیچ ہو گیا، اب عورت لے لو، اولاد لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، انسان لے لو کوئی بھی، میں بھی اٹیچ ہوا، وہ بھی اٹیچ ہو گیا، صحیح اٹیچ ہو گیا، اس کے پاس طاقت ہے؟ جب میرے اوپر مصیبت آئے تو اس کے پاس کچھ ہے جس سے یہ مجھے ڈیفینڈ کرے؟ نہیں، یہ بھی میری طرح بے بس ہے۔ اگر میں فقیر ہوں تو یہ بھی فقیر ہے۔ اب اس کیس کی جگہ خدا لے آؤ، میں اس سے اٹیچ ہوا، وہ بھی میرے سے کنیکٹڈ ہے، اب طاقت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بہت طاقت ہے، مان تو وہ تو اتنی طاقت کی چیز ہے کہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیے دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ ہوا تو ویکنس آئے گی، اور اگر خدا سے اٹیچمنٹ ہوا پھر کوئی ویکنس نہیں ہے، پھر تو طاقت ہی طاقت ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا تو صرف ایک جھٹکے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، وہ کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں، اور جیسے ہی میں مرا اب اس اٹیچمنٹ سے کچھ باقی نہیں رہا، وہ بلڈنگ یہیں رہے گی، وہ اولاد یہیں رہے گی، وہ خواتین یہیں رہیں گی، وہ زمینیں یہیں رہیں گی، وہ بیلنسز سب یہیں رہیں گے، میں مر گیا، میں فارغ، میں کہیں اور گیا۔
لیکن اگر یہ اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو میں کہیں نہیں جاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز سے آپ اٹیچ ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، ویکنس آئے گی، اور خدا سے اگر یہ اٹیچمنٹ ہو گیا، نہ صرف یہ کہ ویکنس نہیں آئے گی بلکہ بہت پاور آ جائے گی، بڑی پاور آئے گی۔ دنیا کی کسی بھی چیز سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا تو لالچ آتی ہے، کیوں؟ ہاتھ سے نہ نکل جائے، تھوڑی سی اور مل جائے، اور اس لالچ کے لیے مجھے کسی اور کی جیب سے نکالنا پڑتا ہے۔ دنیا کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، مثلا اورلینڈو کے اندر فرض کریں اگر 100 گھر ہوں نا اور میرے 99 ہوں، تو بالآخر وہ جو ایک کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا نا، وہ مجھے برا لگے گا کہ یار یہ میرا، یہ بھی میرا ہی ہو جاتا۔ یہ لالچ آتی ہے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا، تو جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں لالچ نہیں آتی، سخاوت آتی ہے۔ دو، کیوں؟ خدا سخی ہے، دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو خوف آتا ہے، دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو لالچ آتی ہے، اور جو میں نے عصبیت کی بات کی، عصبیت کسی کے اندر ہو تو حق سے بھاگ جائے گا، اور اگر کوئی خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا نعرہ ہی صرف حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف حق کے لیے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے کہنے کے اوپر سارے کام کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو تقسیم ہے نا دین کی، مسلمان، کافر، ہندو، عیسائی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے پیچھے ایک اور تقسیم بھی چل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جن کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہے۔ اب وہ کسی بھی قوم قبیلے میں ہوئے، اگر ان کی اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہوئی، وہ بہادر ہوں گے، وہ لالچی نہیں ہوں گے، حق کی خاطر سب کچھ کریں گے۔ اور مسلمان بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، اگر اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہوئی، خوفزدہ بھی ہوگا، بزدل ہوگا، لالچی ہوگا، اور یہ حق کے لیے نہیں کرے گا، یہ اپنے مفادات کے لیے کرے گا۔ تو اعزان محترم، یہ جو سارا معرکہ تھا حسینیت اور یزیدیت کا، یہ سمٹ کے آیا ایک اور جملے کے اندر، ان کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ان کے اٹیچمنٹس کس کے ساتھ ہیں۔ اگر اٹیچمنٹس دنیا کے ساتھ ہیں تو پھر خوفزدہ بھی ہوں گے، لالچی بھی ہوں گے، اور عصبیت میں بھی مریں گے۔ اور اگر یہ دنیا کی اٹیچمنٹ سے نکل آئے، دیکھیے اب آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی یہ جو حر ہیں، ان کی اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہے یا حق کے ساتھ ہے؟ ان کی اٹیچمنٹ حق کے ساتھ ہے۔ ان کی اٹیچمنٹ اگر دنیا سے ہوتی تو شب عاشور واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ شب عاشور تو بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ اس طرف سید الشہداء والی طرف میں دنیا ظاہری طور پر نہیں ملے گی۔ زہیر بن قین بجلی لے لیجئے، حبیب بن مظاہر لے لیجئے، سائر شہداء، یہ تمام کے تمام جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، اگر ان کی اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہوتی تو ان کو امام کے لشکر میں نہیں ہونا تھا۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اس سوال پر جو ہم نے پہلے دن اٹھایا تھا۔ میں امام کا منتظر، امام کے انتظار کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، مجھے اپنی تیاری میں سب سے پہلے کیا چیک کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا چیک کروں؟ اگر میں چیک لسٹ بناؤں کہ بھئی امام کی تیاری میں کیا کیا چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ میرے اندر خوف نہ ہو، میرے اندر لالچ نہ ہو، میرے اندر عصبیت نہ ہو۔ کیوں؟ جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی حسین کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیتا تو ان کی اولاد کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ اور ان تینوں چیزوں کو مٹانے کے لیے میرے پاس ایک چیز چاہیے، وہ کیا؟ دنیا کی محبت میرے اندر نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا کی محبت میرے اندر آئی تو میرے اندر یہ تینوں بلائیں آ جائیں گی، پھر میں اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکوں گا۔ اچھا، اب آخری جملات کی طرف آتے ہوئے، کل مجھے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، لیکن ایک بات بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو خطرہ ہمارے سامنے ہے، دنیا کی محبت، جس نے 1400 سال پہلے لوگوں کو امام حسین سے دور کیا تھا،
اور یزید کی پیروی جیسی پستی میں ڈال دیا تھا، اس مصیبت میں ڈال دیا تھا جس کو امام فرماتے تھے کہ تم پھر انسان بھی نہیں ہو، اگر تم یزید کے پیروکار ہو تو تم میں انسانیت ہے ہی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے۔ اس مصیبت میں دنیا کی محبت نے 1400 سال پہلے ڈالا تھا، آج ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی ہے؟ آج دنیا کی محبت یہ کارنامہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ صاحب یہ تو 1400 سال پہلے نہیں، آدم کے زمانے سے یہی کر رہی ہے، اس نے پہلے بھی یہی کیا ہے اور آج تک یہی کر رہی ہے، اس نے تو یہی کرنا ہے۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، دنیا کی محبت بعض اوقات کھل کے سامنے آتی ہے، بعض اوقات چھپ کے آتی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارا دور کون سا والا ہے؟ اس میں دنیا کی محبت چھپ چھپ کے آتی ہے یا کھل کھل کے آتی ہے؟ چلیے اس کو آسان کرنے کے لیے، بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں دنیا کی محبت کوئی دکھاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اچھا بعض معاشرے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کوئی دنیا کی محبت دکھاتا ہے تو لوگوں کے لیے ایبسولوٹلی نارمل ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں، یہ بھی ہمارا جیسا ہے۔ اور بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دنیا کی محبت دکھانا فخر سمجھا جاتا ہے، آنر سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، میں آپ سے پوچھوں گا ہماری والی جو یہاں کی کلچر ہے وہ کون سی والی ہے؟ یہاں دنیا کی محبت آنر ہے، یہاں دنیا کی محبت ڈگنیٹی ہے، یہاں دنیا کی محبت میں جتنا دور تک کوئی چلا جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے، بلکہ سب چاہنے والے ہیں، پھر سب اس کی تعریف بھی کریں گے۔ البتہ الحمدللہ رب العالمین انبیاء کی قربانیوں کے صدقے میں کچھ ریزسٹنس ابھی بھی باقی ہے، کچھ باقی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ابھی بھی اگر کوئی آدمی اسی معاشرے کے اندر دنیا کی محبت کے مقابلے میں کسی اچھی چیز کی محبت دکھاتا ہے، تھوڑا بہت لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، لیکن بعض لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ بھئی یہ جو دنیا کی محبت تھی اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بہرحال اگر کوئی ایسا جیسچر دکھائے جس میں دنیا کی محبت کو کنٹرول کر لے تھوڑا بہت، اسے قبول کرتے ہیں، البتہ زیادہ نہ کرے ورنہ دنیا والے اس کو پاگل کہتے ہیں پھر۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بہت بڑا بلینر ہو، جیسے کہ یہاں پر بہت ہیں، البتہ اب کم ہو رہے ہیں، اب دوسری جگہوں پہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اگر کوئی بلینر ہو اور وہ آ کر کہے کہ میں اپنی دولت کا مثال کے طور پر 10%، 50% تک بھی موجود ہے، 50% مثلا میں چیریٹی میں دے رہا ہوں، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ دیکھو اس نے اچھا کام کیا ہے۔ البتہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، یہ، اور وہ فنڈ بھی میرے نام پر ہوگا، میرے اور میرے بیوی کے نام پر، تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تو اللہ کی راہ میں دے رہا تھا، یہ تیرے نام پہ کیوں ہے پھر یہ؟ ہاں یہ کوئی نہیں پوچھتا، کیوں؟ اتنی دنیا کی محبت کو کہتے ہیں اتنا چلے گا۔ اب اتنے اچھے سٹینڈرڈز بھی نہیں ہیں کہ اتنا آگے تک چلے جائے، بلکہ یہ تو چھوڑ دیجئے، مسجد میں بھی جو کوئی پیسہ دیتا ہے وہ بھی اعلان کرواتا ہے میں نے دیا تھا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی تو اعلان کیوں کروا رہا ہے اگر خدا کے لیے دیا تھا۔ معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے۔ تو دنیا کی محبت اب جو ہے اس دور کے اندر چھپ چھپ کے نہیں آتی ہے، کھل کھل کے آتی ہے۔ اور پچھلے دور میں ایسا تھا کہ اگر کوئی دنیا کی محبت دکھاتا تھا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کے مورالز میں کمی رہ گئی ہے، اس کی تربیت میں کمی ہے۔ ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو کافی زحمت دے چکا ہوں، جوش ملی آبادی نے اپنی آٹو بائیوگرافی لکھی، سچی لکھی ہے جھوٹی لکھی ہے اللہ جانتا ہے، وہ ان کا معاملہ۔ تو وہ انہوں نے اس میں آٹو بائیوگرافی کے اندر لکھا کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کے محل کے اندر ان کی جگہ کے اوپر ان کا بیٹا ایک دفعہ تیز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ابا جی بڑی زبردست خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے زمین کے اندر نیچرل ریسورسز نکل آئی ہیں۔ تو اس نے جو ابا تھے انہوں نے اس کو ایک چماٹ لگایا، تھپڑ مارا،
اور تھپڑ میں آ کر کہا کہ یہ خبر تو میں بعد میں سنوں گا، یہ بتا کہ اس خوشخبری سے تیری چال پہ فرق کیوں پڑا ہے؟ دنیا کی چیز ملنے سے تو اتنا کیوں پھولے سما رہا ہے؟ دنیا مر جائے گی، تو اپنے آپ کو سنبھال۔ یہ عزیزو یہ باتیں تھیں 70-80 سال پہلے کی، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ ہم تم کو سارے درس سنا رہے ہیں لِكَيْ لَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ ہم تمہیں سارے درس سنا رہے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے نا دنیا کی، تو اس پہ افسوس نہیں کرنا، اور اگر دنیا کی کوئی چیز ملے تو اکڑنا نہیں۔ تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے دنیا کی کوئی چیز ملے تمہاری چال چینج نہ ہو، ایٹیٹیوڈ چینج نہ ہو۔ اچھا یہاں چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تجھے دنیا ملی تھی تیرا ایٹیٹیوڈ کیوں چینج ہو گیا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں یہ ڈیزرو دیٹ، اس کی باری آئی ہے۔ اچھا اب عزیزو ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، اب دیکھیے بہت بالکل آخری جملات میں 2-3 دفعہ کہہ رہا ہوں آخری جملات، پھر لاتا ہوں، پھر دیکھ در کہیں اور گم جاتی ہے بات۔ میں نتیجے لینا چاہ رہا ہوں، اصل میں اتنی محنت کی ہے نا اس کے پیچھے، آہستہ آہستہ لے کے چل رہا ہوں، تو مجھے ریزلٹس لینے۔ اب میں ایک خطرناک ریزلٹ آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ جس سوسائٹی میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ حسینیت کے لیے کنڈیوسو سوسائٹی ہے یا یزیدیت کے لیے؟ یہاں کون سا ریزلٹ پہلا ریزلٹ ہے، حسینیت یا یزیدیت؟ یزیدیت۔ یہ سوسائٹی آٹو پہ چلے یزیدیت کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس میں آٹو دنیا پرستی ہے، دنیا پرستی یہاں کوئی برائی نہیں ہے، دنیا پرستی یہاں پہ فخر کا سبب ہے، آنر ڈگنیٹی سب اسی کے اندر ہے، اسی کے اوپر ہے۔ اچھا دنیا پرستی آتی ہے تو حسینیت نہیں آتی، پھر یزیدیت آتی ہے۔ اور اگر کسی کو حسینیت پہ چلنا ہوتا ہے تو پھر اس دنیا پرستی سے لڑنا ہوتا ہے۔ تو عزیزو یہ جو خطرناک نتیجہ ہے نا وہ یہ نتیجہ ہے کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں، صرف امریکہ کا معاملہ نہیں، پاکستان بھی ایسے ہی ہے، ہندوستان بھی ایسے ہی ہے، باقی ملک بھی ایسے ہی ہیں، جن جگہوں پہ ہم رہ رہے ہیں آج کل، یہ حسینیت کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے، اس کے لیے نہیں بنے گی۔ ان کا سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے یزیدیت کی سم بڑھانے کے لیے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے گا کہ آپ اور میں اس سے بچیں گے کیسے؟ کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنگلوں میں چلے جائیں؟ نہیں۔ کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غاروں میں جائیں؟ نہیں۔ کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہندوستان واپس چلے جائیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اور میں نے محنت نہیں کی تو حسینیت کا سوال باقی نہیں ہے، پھر حسینیت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے اگر ہم نے محنت نہیں بھی کی تو ہمارے یہ مراسم تو چلتے رہیں گے۔ ہاں مراسم تو چلتے رہیں گے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مراسم تو وہ بھی کر رہے تھے، پھر ہمیں ان مراسم سے حاصل کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے، ان مراسم کی روح کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ انہی مراسم سے حسینیت بنتی ہے، لیکن جو بنانے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، ان کے لیے تو میں پھر دوبارہ جو میں نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہیں رہنا، یہاں سے کچھ اور ہوگا، نہیں ہوگا، سب یہیں سے ہوگا۔ جنہوں نے حسینیت سیکھی تھی انہوں نے بھی سیدہ طاہرہ کے احترام سے سیکھی تھی۔ حر نے جو حسینیت سیکھی تھی وہ بی بی کے احترام سے سیکھی تھی نا، اور کس کیا کیا تھا؟ اگر زہیر آئے تھے سید الشہداء کے پاس تو رسول اللہ اور ان کی اولاد کی محبت ہی تھی جو لے کے آئی تھی نا، اور وہ محبت یہاں پر ہے اور کہیں نہیں ہے، پھر وہ احترام یہیں پر ہے، وہ محبتیں یہیں پر ہیں جس نے حسینی بنانے ہیں۔ تو ہمیں یہیں سے سب کچھ ملنا ہے، لیکن کیسے ملنا ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو آج میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، اور وقت لینے کے بعد جو میں نے کام آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ یہ جو لالچ، خوف اور عصبیت آتی ہے، یہ آتی ہے دنیا کی محبت سے۔ پورا میکینزم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھئی دنیا کی محبت سے کیوں لالچ، خوف آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس سوسائٹی میں بدقسمتی سے میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے کبھی اور کبھی رحم آتا ہے وہ بچوں پہ آتا ہے۔
کیوں؟ آپ پہ بھی آتا ہے، اپنے اوپر بھی آتا ہے، بچوں پہ زیادہ آتا ہے۔ کیوں؟ بھائی ہم نے پھر کوئی دوسرا کوائن کا حصہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ دنیا پرستی سے لڑنے والے زندہ تھے، جب دنیا پرستی کو برا کہنے والے اور اس کو برا سمجھنے والے زندہ تھے، اس کا کچھ حصہ ہم نے دیکھا ہے، کچھ حصہ ہم نے پڑھ بھی لیا ہے، بڑا حصہ روایتوں میں بیان بھی ہوا ہے۔ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ نہ ان کو وہ لوگ مل رہے ہیں جو دنیا پرستی سے لڑیں، نہ ان کو وہ پڑھنے کو مل رہا ہے کہ جو دنیا پرستی سے لڑے تو وہ کیسے لڑے۔ اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، نجف اور قم میں ابھی کچھ باقی ہے۔ تو مثلا ایک علم اخلاق کے استاد فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تمہاری مال کی پوزیشن چینج ہوئی اور تمہارے ایٹیٹیوڈ میں مائنر چینج آئی تو یہ سمجھ لینا کہ اخلاق کی سیڑھی میں تم نے پہلے اسٹیئر پہ بھی پاؤں نہیں رکھا ہے، پہلے پہ بھی پاؤں نہیں رکھا ہے۔ ابھی مال سے تمہارے اندر چینج کیوں آ رہی ہے؟ وہی نواب والی بات نا، وہ تھا تو نواب لیکن آدمی عقل مند تھا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ دولت آنے سے تمہاری اسپیڈ کیوں چینج ہو گئی، یہ کیوں ہوا تمہارے اندر؟ تو عزیزان محترم تھوڑا سا، البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس نواب کو کچھ اور وجہ سے اس نے مارا ہوگا، یہ بعد میں جوش ملی آبادی نے کسی اور وجہ سے لکھ دیا ہے، ایک علیحدہ معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دین یہ سکھا رہا ہے۔ اب یہ ہم کیسے سیکھیں گے، اس پر عمل کیسے کریں گے، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ دین کو وہ طریقہ پتا ہے کہ دنیا کی محبت کو نکالتے کیسے ہیں، دین کو یہ طریقہ پتا ہے، دین یہ کارنامہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی آیا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھنا تھا، ایک رسول اللہ کے سامنے کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک نادار آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں پلے اس کے کچھ نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا ذرا سوشلی اپ گریڈڈ بے اصطلاح، وہ آیا اور وہ جب وہ بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ فقیر نادار سا بیٹھا ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو وہ اس سے تھوڑا دور رہ کر اس نے کپڑے سمیٹے اور اس سے ذرا دور رہ کے بیٹھنے لگا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا۔ اچھا ایک روایت میں لکھا ہے کہ نہیں، یہ پہلے مالدار بیٹھا تھا، پھر غریب آیا، جب غریب آیا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور اپنا منہ بنایا۔ عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی۔ تو دوسری روایت زیادہ بہتر لگ رہی ہے کہ بعد میں وہ آیا تھا، بہرحال اس نے کپڑے سمیٹے، منہ بنایا، جیسے اس نے یہ کیا اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، فرمایا تمہارا آدھا دین چلا گیا، فارغ، تمہارا آدھا دین چلا گیا، تمہارا اسٹینڈرڈ دولت ہے، اس کے آنے پر تم نے یہ منہ کیوں بسورا؟ اس کا مطلب ہے تمہارا اسٹینڈرڈ دولت ہے، تمہارا آدھا دین چلا گیا۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ جو پیسے والا تھا بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اندر سے بھی تبدیل ہو گیا ہوگا شاید، اس نے کہا میں نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے رسول میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں۔ بڑی بات ہے، اس نے کہا میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے آدھی دولت اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس سے پوچھو لے گا یا نہیں لے گا۔ وہ جو آیا تھا اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیوں نہیں لوگے؟ کہنے لگا اگر کسی اگلے واقعے میں میرا بھی آدھا دین چلا گیا، یہ دولت ہی تھی نا اس کی جس نے اس کا آدھا دین ختم کیا تھا، اس کی آدھی دولت میرے پاس آئی، اگلے واقعے میں میرا بھی آدھا دین جائے گا، میں نہیں لوں گا اس کو، میں ایسی اچھا ہوں۔ ہمارے حساب میں کون ہے یہ؟ دنیا کے حساب میں پاگل ہے، دنیا کے حساب میں پاگل ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی سٹینڈرڈز ہیں۔ بس دین کے اندر یہ طاقت ہے، دین تبدیل کر سکتا ہے۔ البتہ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگ غلط فہمیاں دور بھی کرنا ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں ورنہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ کیا اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کمانا نہیں چاہیے؟ نہیں، امیر المومنین کماتے تھے، تمام اہل بیت کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کماتے تھے، دنیا کے لیے نہیں کماتے تھے، بس فرق یہاں پر ہے۔ اسے کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم،
کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو کچھ نصیب ہونا ہے اسی در کے صدقے میں نصیب ہونا ہے۔ عزت ملنی ہے وہ عزت جو اللہ دیتا ہے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت ملنی ہے تو اسی در سے ملنی ہے، اسی امام حسین کے فرض سے ملنی ہے، اسی سید الشہداء کے غم میں رونے سے ملنی ہے۔ ہدایت ملنی ہے تو یہیں سے ملنی ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ دنیا میں کچھ ملنا ہے ان کے در سے ملنا ہے، آخرت میں کچھ ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے۔ دنیا میں چاہیے ہے حسین حسین کرو، آخرت میں چاہیے ہے حسین حسین کرو، اور دل سے کرو، اور صرف کرو اور کر کے دکھاؤ کہ ہم حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ نصیب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور انہوں نے اپنے کردار سے جو کچھ دکھایا ہمیں، تو ہم سب پہ حجتیں پوری کر دی۔ میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے، رشتے بھی قربان نہیں کیے، بلکہ اس سے بڑھ کر جگر کے ٹکڑے قربان کیے۔ انہوں نے صرف علی اکبر کو قربان نہیں کیا، انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کیا ہے۔ صرف ابو الفضل قربان نہیں ہوئے، سید الشہداء کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹی ہے۔ سید الشہداء کا وجود قربان ہوا ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں امام حسین نے کہ جب علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہوئے، علی اصغر کی قبر پہ کھڑے ہوئے، تو کہا خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ ایسی ایسی قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول سے روایت موجود ہے عزیزو، آج کی شب شہادت کی شب قرار پاتی ہے رسول خدا کے لیے اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ 28 صفر کی تاریخ دونوں کی شہادتوں کی مشترک تاریخ قرار پائی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے یہ ایسی شہادت کی تاریخ ہے کہ پورے اسلامی نظام کے اندر ایسی شہادت یا عاشور ہے یا 21 رمضان ہے، ایسا دن قرار پاتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بس 2 جملے اور عرض کروں گا، 2 روایتیں اور عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اوپر وہ مشکلات ٹوٹیں جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول باقی انبیاء کے تو جسم آریوں سے کاٹے گئے، باقی انبیاء کے تو گلے بھی کٹے، اللہ کے رسول آپ کا جسم تو آری سے نہیں کٹا، آپ کا تو گلا قطع نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول مجھ سے کہیں گے کہ میرے جسم پہ آری چلتی غم نہ تھا، میرے حسن کے لاشے پہ تیر برسا دی۔ وہ فرمائیں گے میرے جسم کے ٹکڑے ہوتے علیحدہ بات، یہ جو میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے نکلے یہ کیوں ہوا؟ اور ہم جواب میں بس یہ کہہ پائیں گے کہ کوئی نبی معلوم ہے جس کی صاحبزادی کے رخسار پہ تماچا لگا ہو؟ ایک اللہ کا رسول جس نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ تو عزیزو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول ہر قربانی دیتے رہے تو ان کے بچوں کے ساتھ قربانیاں آئیں، ان کے لاشوں پہ تیر برسے۔ عزیزو بس اس لمحے کو سوچئے گا کہ جب امام مجتبیٰ اپنے آخری لمحات میں تشریف فرما تھے، سید الشہداء برابر میں بیٹھے تھے، سید الشہداء گریہ کر رہے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا گریہ کر رہی تھیں۔ اچانک امام مجتبیٰ رکے اور کہا حسین تم گریہ مت کرو، تم گریہ مت کرو۔ اور وہ جملہ معروف کے فرمایا تمہارے رونے سے رسول خدا روتے ہیں، تمہارے رونے سے ماما فاطمہ زہرا رو رہی ہیں۔
اور میں کہوں گا عزیزو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو نکلتا دیکھ رہی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی آج تو وہ دن ہے جب امام مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، کل وہ دن آئے گا جب حسین کی گردن پر چلتی ہوئی چھری بھی دیکھنی ہوگی، پھر لاشوں پہ تیر برسے۔ میں کہوں گا عجیب خاندان ہے یہ، ایک وہ لاشا اٹھا جو رات کی تاریکی میں اٹھا، ایک امیر المومنین کا لاشا اٹھا جو گمنامی کی طرف بھیج دیا گیا، قبر بھی نہ دکھائی گئی، ایک امام مجتبیٰ کا لاشا اٹھا جس کے اوپر تیروں کی بارش ہوتی رہی، اور ایک سید الشہداء کہ جو میدان کربلا کے اندر پامال ہوئے بے گور و کفن لاشے کے ساتھ کربلا کی زمین میں پڑے رہے۔ یہ خاندان لاشوں کے معاملے میں عجیب خاندان ہوا، اور سید الشہداء کے لاشے پر کوئی رونے والا نہ رہا، سب کے سب اسیر بنے۔ لیکن میں کہوں گا عزیزو شاید دیکھنے میں کوئی رونے والا نظر نہ آئے، لیکن حسین کی ماں یہی ہوگی اپنے بچے کے بے گور و کفن لاشے پر رونے کے لیے، اور جب امام مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برس رہے ہوں گے تو شاید سب چلے گئے ہوں گے، لیکن فاطمہ زہرا وہی ہوں گی اور دیکھ رہی ہوں گی کہ میرے بچے کے لاشے پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ بی بی زینب کے ساتھ تمام بازاروں اور درباروں میں گئی ہوں گی۔ عزیزو یہ جنازے ہیں سید الشہداء امام مجتبیٰ، اور یہ رسول خدا کی محبت جو اہل بیت اطہار کے لیے ہے، ماتم حسین۔